أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یہ کہیے یا اللہ آپ ہی تمام سلطنت کے، تمام ملک کے مالک ہیں. توتی الملک من تشاء، ملک کا جتنا حصہ جس کو آپ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے آپ جو حصہ چھیننا چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں. وتذل من تشاء، اور جس کو آپ چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، مغلوب کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، ہر خیر بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. زندے کو بے جان چیز سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب رزق عطا فرماتے ہیں. یہ دو آیت شریفہ ہیں سورہ آل عمران کی. ان دونوں آیتوں میں ایک دعا اور ایک مناجات بتلائی گئی ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ غلبہ جو حاصل ہوگا وہ ایمان والوں کو حاصل ہوگا، جیت جو ہوگی وہ ایمان والوں کی ہوگی. شان نزول ان آیات کا یہ ہے، ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس موقع پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی. وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اسلام کو عزت ملنی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کا غلبہ خوب ہو رہا تھا. اسلام کی، مسلمانوں کی خوب ترقی ہو رہی تھی. چنانچہ اسلام اور مسلمانوں کی یہ ترقی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین سے دیکھی نہیں جا رہی تھی.
اور وہ بوکھلاہٹ میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں بھی ان کی جیت ہو گئی، یہ غالب ہو گئے، اسلام مسلمانوں کی ترقی ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور غزوہ احد میں بھی شروع میں مسلمانوں کو ہی غلبہ حاصل ہوا۔ تو جس غزوے میں دیکھے، جس جہاد میں دیکھے، جہاں دیکھے، جس جگہ پر دیکھے، اسلام کو اور مسلمانوں کو ہی ترقی ملتی جا رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر ان میں خوب حسد، جلن پیدا ہوا اور ایک طرح سے بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ اور پھر اسلام کے جتنے بھی دشمنان تھے، جتنی بھی مسلمان دشمن قومیں تھیں، وہ سب اکٹھی ہوئی، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار سب جمع ہوئے، اور سب نے مل کر میٹنگ کی کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا سے بالکل مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کر ان پر ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ چنانچہ سب نے حملے کی تیاری کی، یہود، نصارہ، مشرکین سب ایک ساتھ، اور ادھر تھوڑے سے مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ دشمنان اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ان دشمنوں کے آنے کا جو راستہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، تو اس راستے میں خندقیں کھود دی جائے تاکہ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں تو غزوہ احزاب کے، حزب کی جمع ہے بمعنی جماعت، بڑی بڑی جماعت ہے، اور تاریخ کی اصطلاح میں اس غزوے کا نام غزوہ خندق ہے، چونکہ دشمنوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے راستے میں، جس سے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے، خندقیں کھدوائی تھی، بڑی خندق، بہت گہری، چوڑی اور کافی لمبی خندقیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خوب جفا کشی کی، خوب محنت کی، اور وہ خندقیں کھودی۔ اس وقت یہ کوئی مشینیں تو اس طرح کی نہیں تھی جن سے کھدوا دیا جاتا، صحابہ نے اپنی کدالوں سے، فاولوں سے وہ خندقیں کھودی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں بنفس نفیس ایک فرد کی طرح شریک رہے۔ جیسے اور صحابہ کدالوں سے خندق کھود رہے تھے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ خندق کھودتے ہوئے بعض صحابہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی، تو ان صحابہ نے اس چٹان کو توڑنے کی پوری کوشش کی، خوب محنت کی، اپنی اڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب وہ چٹان نہ ٹوٹ سکی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی کدال اس چٹان میں ماری، تو جیسے ہی چٹان میں کدال ماری تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ملک فارس کے اونچے اونچے عمدہ قسم کے محلات دکھائے گئے ہیں، ایک دن مسلمان ان پر غالب ہوں گے اور وہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری، چٹان ٹوٹی اور ایک روشنی نکلی۔ فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ملک روم کے سرخ اور عمدہ قسم کے محلات دکھائے گئے ہیں، مسلمانوں کو روم پر فتح حاصل ہوگی اور روم میں بھی مسلمانوں کی سلطنت ہوگی۔ پھر تیسرا کدال مارا، پھر اسی طرح ایک روشنی نظر آئی۔
فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء جو یمن کی راجدھانی ہے وہاں کے اونچے اونچے عالی شان عظیم الشان محلات دکھائے گئے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں ہوں گے اور مسلمانوں کے وہاں فتح حاصل ہوگی۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، ایران پر بھی، روم پر بھی اور یمن پر بھی، صنعاء پر بھی۔ تو جب یہ بات منافقین تک پہنچی تو منافقین نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا کہ کیسے موقع پر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اپنی جان کی پڑنی چاہیے، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، دشمن ان کے سر پر کھڑا گے، اس سے بچاؤ کے لیے خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں، سواری ان کے پاس نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم کی سلطنت کا، ایران کی سلطنت کا، صنعاء کی سلطنت کا۔ تو یہ مذاق اڑایا۔ تو ان جاہلوں کے اور ان بیوقوفوں کے، کم عقلوں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائی، اور ان میں مسلمانوں کو دعا بتلائی گئی ہے اور اشارہ کیا گیا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور جو اللہ کے نبی کو دکھایا جا رہا ہے، اور تم بے عقل، کم عقل، جاہل لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ سلطنت اور بادشاہت یہ کسی انسان کے قبضے میں ہتھیاروں کے ذریعے ملتی ہے اور سواریوں کے ذریعے ملتی ہے۔ نہیں، سلطنت، بادشاہت یہ کسی اور ذات کے قبضے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا قل اللہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پڑھیے، یہ کہیے، آپ بھی کہیے، آپ کی امت بھی کہے، اللہم مالک الملک، یا اللہ تمام سلطنت اور تمام کائنات کے مالک آپ ہیں، پورے روئے زمین، آسمان، زمین و آسمان کے درمیان کی فضا، اس سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یقینی یہ تو عارضی طور سے ملازم کے طور پر یہ کوئی پی ایم مقرر ہو گیا، کوئی کچھ مقرر ہو گیا، اگر ان کی واقعی وہ ہوتی تو ہمیشہ وہ رہتے، وہ بھی محتاج ہیں، وہ ایک نوکر کی طرح ہے۔ اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ تمام سلطنتوں کے مالک، چاہے وہ روم کی سلطنت ہو، ایران کی سلطنت ہو، صنعاء کی سلطنت ہو، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ یا اللہ آپ ہی تمام سلطنت اور تمام کائنات کے مالک ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، سلطنت کا جو حصہ آپ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنی سلطنت، جتنی بادشاہت، جتنا اختیار، اقتدار اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چونکہ مالک اللہ ہیں اور مالک کو دونوں طرح کا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی چیز جس کو چاہے دے سکتا ہے اور وہ اس بات کا بھی اختیار رکھتا ہے کہ اپنی چیز جس سے چاہے واپس لے سکتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ سلطنت کا، بادشاہت کا جتنا حصہ جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ روم، ایران، صنعاء کے جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں فی الحال، ان سے اللہ تعالیٰ چھین کر اور واپس لے کر اپنی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مغلوب کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اللہ اسے عزت دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ ذلیل کرنا اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو عزت، ذلت، غلبہ، غلبیت، مغلوبیت یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، ہار جیت سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ ہر بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر آپ کی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے آگے اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، کہ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں،
آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، بعض موسم میں تو دن بڑا ہونے لگتا ہے، جیسے گرمی کے موسم میں۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور آپ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ آپ بعض موسم میں، سردی کے موسم میں دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پوری دنیا مل کر اس نظام کو نہیں بدل سکتے، کتنا بھی سائنس بڑھ جائے، جتنا فی الحال ہے اس سے اربوں خربوں گنا بڑھ جائے، جب بھی یہ کام سائنس نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ خالص اللہ کی قدرت میں ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ کی قدرت یہ ہے کہ آپ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال دیتے ہیں۔ انڈا ایک بے جان چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جاندار چیز کو نکالتے ہیں۔ دانہ ایک بے جان چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پودا اور پیڑ نکال دیتے ہیں، جاندار چیز نکال دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ بے جان چیز کو زندہ سے نکالتے ہیں، جاندار چیز سے نکال دیتے ہیں۔ انڈا اللہ تعالیٰ نے جاندار سے، مرغی سے نکالا۔ ایسے ہی بے جان چیز سے جاندار چیز نکالتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے، انسان خود اپنی پیدائش میں غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بنایا ہے ایک بے جان چیز سے ہی بنایا ہے، منی کے ایک قطرے سے اللہ نے بنایا ہے، تو ایک بے جان چیز تھی۔ تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک بے جان چیز سے اللہ نے اتنی عمدہ اور کامل مخلوق اللہ نے پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کی قدرت۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمن، یہ آیت شریفہ بڑی اہم آیت ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی حدیث شریف سنائی تھی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، غالباً یہ نہیں سنائی، ہر نماز کے بعد جو آدمی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت، اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی یہ آیتیں، دو آیتیں، ایک تو آیت شہادت شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ جو گزشتہ ہفتے آئی تھی، اور دو آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک۔ تو جو انسان ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خاص مقام عطا فرمائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ٹھکانہ دیں گے، اعلیٰ قسم کا مکان اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس شخص کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دشمن سے، حاسد سے اسے پناہ دیں گے، اور دشمن اور جو اس کا حاسد ہوگا جلنے والا، وہ کبھی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ ہمیشہ مغلوب ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہی اس پر غالب کریں گے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج ہم دشمن سبھی کے ہوتے ہیں، جلنے والے بھی ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کی فکر میں بھی رہتے ہیں، اس کے لیے ادھر ادھر تو جاتے ہیں کہ یہاں سے تعویذ مل جائے، وہاں سے تعویذ مل جائے، لیکن اللہ کے نبی کی جو ہدایات ہیں، پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے، حالانکہ زیادہ کام ان سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جو عمل بتلایا وہ زیادہ کام آئے گا، تو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور یہ آیت شریفہ قل اللہم مالک الملک۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدہ بھی ہے۔ اخروی فائدہ یہ کہ جنت مل رہی ہے، دنیاوی فائدہ یہ کہ چین و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، حاسد کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی چلے جائیں کچھ نہیں دشمن بگاڑ سکتا، حفاظت رہے گی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى۔ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین سے تجاوز کر کے، اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقى، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کی حالت اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، مشرکین سے، کفر والوں سے دوستی نہ کرو۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑی سختی سے حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کافر جو میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو محبت کا پیغام بھیجو۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کافروں کو، مشرکین کو اپنا دوست نہ بنائے، مومنین کو چھوڑ کر۔ مومنین کو چھوڑنے کی دو صورتیں، مومنین سے تجاوز کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ بس سب دوست اور تعلق والے صرف کافر ہو، کسی مومن سے تعلق اور دوستی نہ ہو۔ دوسری صورت یہ کہ ایمان والوں سے بھی تعلق اور دوستی ہے اور کافروں سے بھی تعلق اور دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں سے منع فرما رہے ہیں، دوستی اگر کرو تو ایمان والوں سے کرو، تعلق اگر قائم کرو تو ایمان والوں سے قائم کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اب یہاں یہ غیر مسلم بھی بعض جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ قرآن کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں لیکن گہرائی تک نہیں پہنچتے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے بھی مسلمان بھائی جو صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے تفسیر یا علماء کے رابطے میں رہ کر مطالعہ نہیں کرتے، تو وہ اشکال کرنے لگ جاتے ہیں، سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتلاتی ہے اور آپ کا جو طرز عمل ہے کفار کے ساتھ کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا، کافروں کے ساتھ ہمدردی کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی بتلاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ایک چیز تو ہے موالات۔ موالات کے معنی ہے عربی میں کسی سے قلبی اور دلی دوستی رکھنا، جیسے کہہ دیتے ہیں میرا یہ جگری دوست ہے، قلبی دلی دوست۔ اور دوسری چیز ہے مواسات۔ مواسات کے معنی ہے غمخواری، ہمدردی، نفع رسانی، کوئی فائدہ پہنچا دینا، مدد کر دینا۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے مدارات۔ مواسات، مدارات۔ مدارات کے معنی ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا، خوش خلقی۔ اور ایک چوتھی چیز ہے معاملات، تو ان کا حکم الگ الگ ہے۔ موالات یعنی دلی دوستی رکھنا یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے کافر کے ساتھ۔ اللہ نے اسی سے منع فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو اپنا ولی یعنی دلی اور جگری دوست نہ بنائے، دلی اور جگری دوست نہ بنائے۔ ایسا دوست کہ دونوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے، دونوں کا نفع نقصان ایک ہو جائے، جو کام وہ کافر کر رہا ہے وہی یہ مومن بھی کرنے لگے، حلال حرام کو دیکھے بغیر، تو ایسا دوست نہ بنائے۔ وہ مندر میں جا رہا ہے، تم بھی مندر میں جانے لگو، تو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، یہ تو حرام ہے۔ کسی کافر کو اپنا جگری اور دلی دوست بنانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اپنے بچوں کو بتلایا جائے، اسکولوں میں ٹھیک ہے، وہ اگلی بات آگے آ رہی ہے ابھی، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن ان کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ آج کل بڑا فساد ہے، اس موبائل کے ذریعے ہمارے نوجوان بچوں کے تعلق غیر مسلموں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا وہ تمہارے دشمن ہی ہے۔ چنانچہ ہر مہینے، ہر ہفتے ایک واقعہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان لڑکی نے شادی کی غیر مسلم سے، 1 مہینہ رہی، 2 مہینے رہی، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ مہینے میں کئی واقعے ایسے پیش آ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا وہ تو تمہارے بھی دشمن ہے، میرے بھی دشمن ہے،
تو تم ان سے دلی دوستی نہ رکھو، موالات نہ کرو، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اب دوسری چیز ہے مواسات، ہمدردی کرنا، کچھ نفع پہنچا دینا، بیمار ہے، غریب ہے، اس کی کچھ مدد کر دینا، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ نیت ہو کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر میرے مذہب کو پسند کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق دے دے، اس لیے میں اس کے ساتھ یہ ہمدردی کا اور نفع رسانی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ اور ایسے ہی مدارات، اچھے اخلاق سے پیش آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو نفع رسانی اور اچھے اخلاق سے ان سے پیش آئے، اس میں یہی کہ ہمارے مذہب سے متاثر ہو، اس کو قبول کر لے، تو اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کفار کے ساتھ بھی، یہ مطلوب ہے۔ دلی دوستی نہ رکھو، ان کو ویسے نفع پہنچاؤ، نفع پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، یہ میرے مذہب کو پسند کرے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ نیت کر کے کہ یہ مسلمانوں سے، اسلام سے محبت کرنے لگے کہ اسلام اور مسلمان اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اور اسلام ایسے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اور معاملات یعنی لین دین کرنا یہ بھی جائز ہے، بس ناجائز جو ہے، حرام، وہ ہے دلی دوستی رکھنا، اس سے اللہ نے منع فرمایا اور کئی آیتوں میں منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہونا چاہیے، آدمی اپنی کسی مصلحت کو نہ دیکھے، جو کچھ ہے سب کچھ خیر اور بھلائی دنیا و آخرت کی وہ اللہ کے حکم میں ہے۔ تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، جو آدمی ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہو، اس لیے بھی کہ ہمارے مذہب اسلام کو پسند کرے، اور اس وجہ سے بھی تم ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی کر سکتے ہو کہ کہیں خطرہ ہے اس بات کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے بھی تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اصل اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ٹھکانہ ہے۔ اب آگے کوئی آدمی ایسا کر سکتا تھا کہ کسی کافر سے دوستی ہے، اب کوئی مسلمان اس کو ٹوکے، بھائی کافر سے کیوں دوستی کر رکھی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے دل سے نہیں دوستی کر رکھی، بس ظاہر میں دوستی کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتلا دو، اگر تم چھپاؤ گے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوه، چاہے تم اس کو ظاہر کرو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اگر تم چھپا کر دل کے اندر دوستی دلی رکھو گے اور لوگوں میں ظاہر کرو گے میں تو ویسے ہی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں، اچھے معاملات کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے تم ظاہر دنیا کے اندر چھپا لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن ہر آدمی اس نے جو نیکی کی ہوگی اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، برائی کو دیکھ کر اس قدر رنج اور غم ہوگا کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور میری اس برائی کے درمیان ایک دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ بہت غم ہوگا جب انسان اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو دیکھے گا، بے حد مغموم ہوگا کہ آخر میں دنیا کے اندر یہ گناہ کیے کیوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ روز اللہ سے خوب توبہ کرے، بلکہ معمول بنا لے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا، عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے کہ اللہ اس وقت تک کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور اس میں دعائے معصورہ پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم،
اس کو پڑھتے ہوئے اگر نیت کر لے کہ میں اللہ سے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، دل کے اندر یہ بات لے آئے تو اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، جس زمین پر گناہ کیے ہیں اس سے بھی مٹا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو توبہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اہل اللہ اکابر باوجود اس کے کہ گناہوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، لیکن پھر بھی بہت استغفار کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آدمی خوب استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان اور شفیق ہیں، اس لیے جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے منع کر رہے ہیں، چونکہ وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ۔ اللہم ابعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، مولا کریم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، الہی ہمارے توبہ کو قبول فرما لے اس وقت تک کہ اللہ سبھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی کامل معرفت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار میں انہیں شفائے کامل عاجل دائم مستمر عنایت فرما۔ ہم سب کی اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر جو کرونا نام سے وبا ہے، یا اللہ اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، اور بھی آنے والی بلاؤں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے مدارس مراکز کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کے فیض کو دوبارہ جاری و ساری فرما، پہلے سے بھی زیادہ آباد فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے مالوں میں خوب برکت نازل فرما۔ اسلام مسلمانوں کو یا اللہ ترقی عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى